وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کی شہیدوں، اللہ وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، لاس بیلا ہیلی کریش کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر منفی مہم چلائی گئی اس پر ISPR کا سخت رد عمل آیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ PTI کے سربراہ عمران خان نے جو ہے وہ 25 ستمبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے 9 حلقوں سے خود الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کشیدہ صورتحال میں جب ان کے سر پہ 62-63 کی تلوار لٹک رہی ہے، ایسے موقع پر اس نے اس طرح کا اعلان کیوں کیا اور وہ اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین، اکبر ایس بابر جس نے الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس فائل کیا، نہ صرف کیس فائل کیا بلکہ 8 سال تک ڈٹ کے کھڑا رہا، اس نے ایک اور بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے پرویز الہی کی کرسی جو ہے وہ ڈگمگانے لگی ہے اور آنے والے چند روز میں کیا ہوگا وہ بھی ہم آپ کو اس کے ایک ایک چیز سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور دوسری بات ناظرین، انتہائی اہم بات وہ یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی تھی امریکن سازش کی، اور امریکن سازش اور یہ آیا مراسلہ گیا، انہی امریکنز کے ساتھ کل تک جب عمران خان خود ملا کرتے تھے تو وہ ایک الگ بات تھی، لیکن اب انہوں نے امریکنز نے باقی تمام صوبوں کو چھوڑ کر خیبر پختونخوا میں جب امدادی سرگرمیاں شروع کی، یعنی USAID کے تحت KP حکومت کو 36 گاڑیاں تحفے میں دیں، تب امریکی بیانیہ کہاں گیا؟ ناظرین، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جو موروثی سیاست کی مخالفت کرتے آ رہے تھے، یعنی شاہ محمود قریشی، انہوں نے NA 157 پر اپنی بیٹی کو الیکشن لڑوانے کے لیے جس طرح میدان میں اتارا ہے، اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، اور ملتان میں PTI کے اندر کس طرح دراڑیں پڑ چکی ہیں اور کس طرح PTI میں بغاوت جو ہے وہ بغاوت نے جنم لیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، بلوچستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے دوران پاک فضائیہ کا یا پاک فوج کی ایویشن کا جب ایک ہیلی کاپٹر لاپتہ ہوا تو اس کے بعد مختلف قسم کی گھٹیا مہم چلائی گئی، اور اس میں PTI کی طرف سے اور ایسی تضحیک آمیز جملے اور الفاظ استعمال کیے گئے جو انتہائی قابل ندامت اور قابل مذمت تھے۔ اور اس وقت بھی ہم نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی حادثہ رونما ہوا ہو، اللہ کرے کہ اگر حادثہ رونما بھی ہوا ہے تو ہمارے جوان زندہ اور سلامت ہوں، اللہ رب العزت ان کو زندگی عطا کرے۔ تاہم دوسرے دن جو ہے وہ اس ہیلی کاپٹر کا جو ملبہ ملا اور لاس بیلا کے قریب، ناظرین اس لاس بیلا جو ہے وہ ہیلی کریش کے بعد بھی جو ہے وہ PTI کی طرف سے یہ سلسلہ جاری رہا، کیونکہ PTI کے جو کارکنان ہیں یا جو ان کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ٹیم ہے، ان کے ذہنوں پر رجیم چینج کا ایک بھوت سا سوار تھا، تو اس لیے ان کو اپنے وطن کے عظیم سپاہیوں اور اپنے ہی وطن کے عظیم جوانوں کی عظیم قربانی کا یعنی عظیم شہادت پر بھی رحم نہ آیا، اور اس پر بھی وہ پولیٹکس کرتے رہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو ہے وہ جہاز ہیلی کاپٹر بڑے مہنگے ہوتے ہیں، جوانوں کا خیر ہے۔ اور آج تو ایک چینل کے بہت بڑے صحافی نے ایک ایسی خبر چھوڑی کہ جو پڑھ کے میں حیران ہوا، اس نے کچھ تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ جو اپنا ٹویٹ ہے وہ 2 قسطوں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسط میں کہا گیا ہے کہ جو لاس بیلا ہیلی کریش ہے وہ ڈرون اٹیک کا حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو جنرل سرفراز تھے انہوں نے عمران خان کو روس کے دورے کے دوران بہت سپورٹ کی تھی۔ ناظرین، بعد میں انہوں نے ایک نیا ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ IMF کی قسط کے مقابلے میں جو ہے وہ جس طرح پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ڈرون اٹیکس کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF نے ڈرون اٹیکس کی قیمت ادا کر دی ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی قابل مذمت
اور قابل ندامت معاملہ ہے، اور ISPR پر بھی اس نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، جو ہمارے وطن کے عظیم شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں، ایسی بے حسی اور ایسی سنگ دلی اور ایسی بے رحمانہ سیاست یہ کسی بھی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا، جب ہیلی کاپٹر مسنگ ہوا تھا تب بھی ہم نے FIA سے اپیل کی تھی کہ خدا را فوری طور پہ ان جو اکاؤنٹس کی تحقیقات کی جائے اور تحقیقات کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ PTI کے انہی کارکنان کی حرکت کی وجہ سے ہمارے ملک کے جو صدر مملکت ہیں ان کو خود ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ شہداء کی تدفین میں شریک ہونا چاہتے تھے، وہ نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن شہداء کے ورثاء نے انہیں آنے سے منع کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت شرم کی بات ہے۔ ایک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر مملکت جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا صدر کے مقام پر فائز ہونے کے بعد وہ غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر عارف علوی صاحب کو غیر جانبدار رہتے، لیکن مسلسل انہوں نے PTI کے ایک کارکن کا بیہیو کیا اور اس کا نتیجہ آج ان کو ندامت کی صورت میں سامنے آیا۔ ناظرین، آج الیکشن کمیشن کی طرف سے مسلم لیگ کاف کی جو چودھری پرویز الہی گروپ کی طرف سے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس حوالے سے جو چودھری شجاعت نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی اس کا فیصلہ سامنے آیا، اور الیکشن کمیشن نے ان انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے چودھری شجاعت کی جو پارٹی سربراہ کی حیثیت تھی وہ بھی بحال رکھی، اور طارق بشیر چیمہ کو سیکرٹری جنرل کے عہدے پر برقرار رکھا، اور مزید کہا گیا کہ اگر اس طرح کے انتخابات کیے جاتے ہیں تو وہ ناقابل قبول ہوں گے۔ ناظرین، یہ الیکشن کمیشن کا بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ اس فیصلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے چودھری پرویز الہی کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ۔ ناظرین، اس مرحلے پر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کاف لیگ کے جن اراکین نے، یعنی انکلوڈنگ چودھری پرویز الہی، جنہوں نے جو ہے وہ پارٹی قیادت کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یا پارٹی ہدایات کے برعکس ووٹ کاسٹ کیا، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، یا اس حوالے سے کوئی ایک اپلیکیشن تیار کی جا رہی ہے، اور ناظرین آئندہ سماعت پر یا آنے والے چند دنوں میں وہ الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن دائر کر دی جائے گی، اور یہ وہی پروسیجر ہے جس کے تحت عمران خان کے 25 اراکین اسمبلی ڈی سیٹ ہوئے تھے۔ تو ناظرین، اگر یہاں چودھری پرویز الہی سمیت کاف لیگ کے 10 اراکین اسمبلی ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو پھر پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ تو گئی سو گئی، لیکن ایک مرتبہ پھر حمزہ شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ تو ناظرین، اس صورتحال میں جہاں یہ صورتحال پل پل میں بدل رہی ہے، یہاں ہم سب کو دیکھنا یہ ہے کہ تخت لاہور آخر کون سا نیا رخ اختیار کرتا ہے، اور یہاں PTI کو کون سی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ ناظرین، اس سے پہلے میں نے کہا کہ PTI کے سربراہ عمران خان نے جو اعلان کیا ہے کہ 25 ستمبر کو ہونے والی جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں وہ 9 نشستوں پر خود الیکشن لڑیں گے۔ ناظرین، یہ ایسی بات ہے کہ جیسے آگ کے کنویں میں چھلانگ لگانا، اور اس مرحلے پر عمران خان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جہاں ایک طرف ان کے سر پہ 62-63 کی تلوار لٹک رہی ہے، اور دوسری طرف جہاں ان کی پارٹی تحلیل ہونے جا رہی ہے، اور دوسری طرف ان کے خلاف توشہ خانہ کا ریفرنس داخل کیا جا چکا ہے، اور الیکشن کمیشن میں 2 سے 3 درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں، اور حکومت کی طرف سے ڈکلیریشن سپریم کورٹ کی طرف ارسال کیا جانے والا ہے، تو ایسی صورتحال میں عمران خان خود 9 نشستوں پر انتخاب لڑ کے آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑی خودکشی ہے کاف لیگ کے اپنا PTI کے لیے، اس لیے کہ PTI کی اس خودکشی کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ جو ہے وہ حکومت کو، یعنی حکمراں اتحاد جو ہے وہ یہ نشستیں حاصل کر لے گا، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جب انتخابات ہوں گے تب تک جو ہے وہ حکمراں اتحاد 2/3 اکثریت حاصل کر لے گا، اور عمران خان کو یہاں بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ ناظرین، یہاں جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد عمران خان کے کاغذات نامزدگی ان 9 نشستوں پر یعنی ضمنی انتخابات کے لیے اپنا منظور بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا واضح فیصلہ آ چکا ہے، اور PTI کو شوکاز نوٹس جاری ہو چکا ہے، جس کا PTI کی طرف سے ابھی تک جواب نہیں آیا۔
تاہم 25 ستمبر تک معاملات کون سا نیا رخ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جو کابینہ کا اجلاس ہونا ہے پرسوں، اس میں ممکنہ طور پر ڈکلیریشن کی جو منظوری دی جائے گی اور اس کے بعد 15 دن کا پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں ڈکلیریشن جمع ہو جائے گا اور اس ڈکلیریشن کو سننے کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس صورتحال میں جو عمران خان کی طرف سے 9 نشستوں پر ضمنی انتخابات لڑنا، میں تو کہتا ہوں کہ شاید کوئی خشک دماغ والا ہی یہ کام کر سکتا ہے، ادروائز کوئی بھی پارٹی کا عقل مند رہنما ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ جیسا کہ ابتدائی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس داخل کرنے والے اکبر ایس بابر نے ایک مرتبہ پھر بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، اور اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ اب وہ 2014 سے لے کر 2022 تک کے پی ٹی آئی کے تمام جو اکاؤنٹس ہیں، جو فنڈنگ ہے، جو پیسہ باہر سے آیا ہے، اس تمام کی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر تحقیقات کے حوالے سے وہ ایک نئی موو کرنے والے ہیں اور ایک نئی درخواست دائر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے حکومت بھی اعلان کر چکی ہے اور انہوں نے بھی ایف آئی اے کو ٹاسک دے رکھا ہے کہ 2014 سے لے کر 2022 تک پی ٹی آئی کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں ان کی اثر نو تحقیقات کی جائے، ان کی اثر نو چھان بین کی جائے اور دیکھا جائے کہ کن کن ممالک سے پی ٹی آئی کو فنڈز موصول ہوئے ہیں اور وہ فنڈز کن کن اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور کن کن اکاؤنٹ سے منتقل ہو کے اور کن اکاؤنٹس میں جمع ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خیرات کا پیسہ ہے، جو چندے کا پیسہ ہے، جو شوکت خانم کے نام پر جو ہے وہ منگوایا گیا اور اس کو پھر پولیٹیکل پرپس کے لیے یوز کیا گیا، جیسا کہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ نہ صرف پولیٹیکل پرپس کے لیے یوز کیا گیا بلکہ اسے بھتے اور بلکہ اسے سٹے اور جوئے کی بھی جو ہے اس مقصد کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا۔ تو ناظرین، اکبر ایس بابر نے 8 سال ڈٹ کر اس کیس کا مقابلہ کیا، جہاں پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو سخت دھمکیاں دینے کی، ڈرانے کی، مقدمات داخل کرنے کی اور مختلف قسم کی لالچیں تک دی گئیں، لیکن اکبر ایس بابر نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور آج ایک بار پھر وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور جو ہے وہ درخواست داخل کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ طرف جو ہے وہ عمران خان کا جو اینٹی امریکن جو ایک بیانیہ تھا، اس کے نہ صرف غبارے سے ہوا نکل چکی ہے بلکہ وہ غبارہ خود پی ٹی آئی کے اپنے ہی اوپر گر چکا ہے۔ جب وہ عمران خان یہ بیانیہ پیش کر رہے تھے تب وہ خود امریکن عہدیداروں اور امریکن کانگریس مین سے مل رہے تھے۔ وہاں پر آج گزشتہ روز پاکستان میں جو امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ روم، انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے اور 36 گاڑیاں ان کو تحفے میں دی ہیں۔ تو ناظرین، جب 36 گاڑیاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امریکن سے لے رہا تھا، یعنی یو ایس ایڈ کے تحت ان کو دی جا رہی تھی، تب کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں غلامی منظور نہیں ہے؟ تب کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم آزاد اور خود مختار قوم ہیں، ہم اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی قوم ہیں، ہمیں کسی کی بھیک یا کسی کی غلامی نہیں چاہیے؟ ناظرین، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ تو بڑے چہچہا رہے تھے کہ جیسے ان کو قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جہاں پی ٹی آئی نے اتنا بڑا بیانیہ بلڈ کیا تھا، وہاں یو ایس ایڈ کے تحت ملنے والی ان 36 گاڑیوں کی چابیاں ان کو واپس دے کر کہتے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ جھوٹ تھا، اور جھوٹ بالآخر جھوٹ ہوتا ہے اور ایک نہ ایک دن اس جھوٹ پر سے پردہ ضرور اٹھتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ کل بھی ایک پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ کالا دھن سفید کیسے ہوتا ہے، یعنی کالے دھن کو کون سی لانڈری میں بھیجا جاتا ہے اور اس لانڈری سے نکل کے وہ کس طرح وائٹ ہو جاتا ہے، ذرا آپ خود اس چھوٹے سے کلپ میں دیکھ لیں جس میں بہت بڑی وضاحت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔